جس پتھر کو بے جان پتھر ہے نا نبی نصب کریں وہ تو عبادت کے لائق, اس پتھر میں نبی تو نہیں ہے. بتائیے اگر 50,000 کے مجمع میں سے 3 آدمی کہیں سبحان اللہ تو میری کیا حالت ہوگی؟ میں دوبارہ یہ جملہ کہوں گا؟ کہہ ہی نہیں سکتا. آپ پھر اندازہ کیجئے, مولا آپ کو سلامت رکھے. جس پتھر کو نبی نے نصب کیا ہے, دیکھیں بڑی علمی انداز میں اس کو سنیں, اور اس کا ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں اپنے بہت سے مضمون کو مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے, لیکن یہ ایک نتیجہ میں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا. جس پتھر کو نبی نے نصب کیا اس پتھر میں نبی تو نہیں ہے, صرف دست مبارک کے نبوت مس ہوا ہے نا. مجھے میرے مسلمان بھائی کیوں نہیں بتاتے, آخر تاریخ کا مورخ کیوں نہیں بتاتا کہ جس پتھر کو نبی کعبے میں نصب کر دے اسے چومنا بھی جائز, اس کے آگے سر جھکانا بھی جائز, چونکہ نبی نے نصب کیا ہے, بس اور کوئی بات نہیں ہے. توجہ, یا اور کوئی بات ہو تو وہ مجھے سمجھا دے. نبی نے مس کیا ہے تو جس پتھر کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا اس کے آگے تو سر جھکانا جائز نہیں, واجب. اور جس مزار اور قبر میں خود نبی لیٹا ہوا ہو, توجہ, اللہ اکبر, بڑا عجیب فیصلہ ہے. دیکھیں, نہیں کہہ ایسے نہیں, تاریخ کے فیصلے لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بلند ترین صلوات. فیصلے لیتے ہیں اس پتھر میں تو نہیں. دور دیکھیں, اور آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا عزیزان محترم, بھئی اس پتھر میں نبی تو نہیں لیٹا ہوا. جو پتھر نبی کے ہاتھوں سے, میں سمجھتا ہوں سال بھر یاد رہے گا یہ جملہ میرے سارے مسلمان بھائیوں کو. آپ میرا پورا عشرہ بھول جائیں گے لیکن فکر کی یہ منزل نہیں بھولیں گے جہاں مولا کے صدقے سے اس وقت پہنچا ہوں, کہ جس پتھر کو نبی مس کر دے اسے سر جھکانا واجب, اس کے سامنے سر جھکانا واجب, اسے چومنا واجب, اس کا ادب واجب, اس کا احترام واجب. اور جس قبر میں, جس مزار میں, جس روزے میں نبی لیٹا ہوا ہو, اگر میں وہاں سر جھکانے کے لیے جاؤں تو بدعت, حرام. اللہ, معصوم کے منکرو, معجزے کے منکرو, سبق لو, عبرت حاصل کرو. توجہ, حد ہوتی ہے معصوم کی توہین کی. معصوم کی بے حرمتیاں کرتے ہو, معجزوں کے انکار کرتے ہو. غرور شاہی اور غرور تخت و تاج میں اتنے فرعون مت بنو, اتنے فرعون مت بنو. معصوم کے روزے پر نہ جائیں, پتھر کو چومیں, عبادت. جس نے نصب کیا اس کی جالی کو بوسہ دیں, بدعت. تمہارا ہاتھ چومیں تو ریال کی دولت دے دو. لا, تمہارے ہاتھ جا کر چومیں, تمہارے دربار میں سر جھکائیں تو عزتیں ملیں, ریال کی دولتیں ملیں. اور جس کی جوتی کے صدقے میں تم عرب کی بھیڑیں چرانے والے عرب کے جاہل بدوؤں کو تیل بیچنے کے نتیجے میں دولت میسر آ گئی, جس کی جوتیوں کے صدقے میں اس نبی کے روزے پر جائیں تو بدعت. میں کہتا ہوں ارد گرد کے حالات سے عبرت حاصل کرتے رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. بھائی صاحب بولا سلامت رکھے آپ بھائی.
انشاءاللہ کل یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. عزیزان محترم، پیغام ہے ملت مسلمہ کے لیے، ہمارے مذہب میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جو محمد سے بے وفائی کرے ہمارے مذہب میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، خواہ وہ کل کا فرعون ہو یا آج کا فرعون. ہمارے یہاں عزت کا پیمانہ صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے، صرف معصوم کی غلامی ہے، صرف معجزے کا اقرار ہے. میرے دشمن کو بھی اگر پیش کرو میرے سامنے اور کہو کہ یہ معصوم کو مانتا ہے، یہ معجزے کو مانتا ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کو تیار ہوں. ہمارے مذہب میں معصوم اور معجزے کی اہمیت یہ ہے، اور جو معصوم اور معجزے کا منکر ہے اس کے لیے ہمارے مذہب میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری نفسیات میں، ہمارے جذبات میں، ہمارے احساسات میں کوئی گنجائش نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. It should be very clear, very clear. Without any mental reservation میں کہہ رہا ہوں. کچھ سوچا کرو، تمہارے عقیدے اگر ختم ہو گئے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے. جس کی بھی عزت ہے حسین کے ذکر کے صدقے میں ہے بس. حسین سے ہٹ کر، حسین سے کٹ کر، حسین سے بچ کر، حسین کی عزاداری کو برباد کر کے اگر یہ چاہو کہ کسی کی عزت باقی رہ جائے گی تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. خدا کے لیے سمجھو، ہوش کرو، بالکل ہی لاوارثوں کی طرح زندگی بسر مت کرو. تمہارا وارث موجود ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں کے حال سے واقف ہے، تمہاری ذہنیتوں کے حال سے واقف ہے. دنیا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارا نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ہمارا کوئی سننے والا ہے، نہ ہمارا کوئی کہنے والا ہے. یاد رکھو، تحفظ عزاداری ہماری شرگ حیات ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی حق ہے رونے کا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی. سید سجاد کہتے نہیں بھائی، ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ سب رنج و علم صبر کے میزان میں تلیں گے. یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. حسین میں کسی کو نہیں روں گی. عزادارو، آج کی تاریخ مخصوص ہے. جناب اون محمد سے زینب کے چھوٹے چھوٹے بچے اجازت دی، حسین نے لے کر آئے. حسین ماں نے چھوٹے چھوٹے پٹکے باندھے، چھوٹے چھوٹے نیمچے لگائے، سروں پہ امامے باندھے. حسین نے اون کو سوار کیا، عباس نے محمد کو سوار کیا، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے. لے لیں اب آپ سانس. کہنا ہے مجھے ایک جملہ، دکھانا ہے حسین کا معجزہ. اگر برداشت کر سکیں آپ یہ جملہ، حسین نے اون کو سوار کیا، عباس نے محمد کو سوار کیا، دونوں روانہ ہوئے. راستے میں شیروں کے بیٹوں نے مشورہ کیا، بھیا ہم تو جعفر طیار کے پوتے ہیں نا، ہم تو حیدر کرار کے نواسے ہیں نا بھیا. بھیا ایسا کرتے ہیں، آج تاریخی جنگ لڑیں، تم علی کی طرح لڑو، میں جعفر طیار کی طرح لڑوں. تم نانا کے جوہر دکھاؤ، میں دادا کے جوہر دکھاؤں. میں دائیں طرف جاتا ہوں، تم بائیں طرف جانا، اور بھیا جب تک دریا نہ آ جائے ملیں گے نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو، فوج میں ہلچل مچی، زینب کے شیر بگڑ گئے. میمنے کو میسرے پہ، میسرے کو قلب لشکر پہ، الٹتے پلٹتے میدان خالی ہو گیا. دیکھا دریا پر دونوں بھائی جا کر کھڑے ہو گئے. فوج آدھا میں شور ہوا. میری ماں بہنیں یہ جملہ سنیں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. جب دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی تو عزادارو ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک جملہ کہا، کاش سکینہ کی مشق لے آتے. کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ، کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ. یہ ہے پرسہ. فاطمہ زہرا دعائیں دے رہی ہوں گی آپ کو. عزادارو یہ جملہ سنیں، کاش سکینہ کی مشق لے آتے. عزادارو اتنے میں شور اٹھا، ارے زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. یہ آواز خیمے میں پہنچی، ساری سیدانیاں اکٹھا ہوئی. زینب کے قریب آ کر کہتی ہے، شہزادی مبارک، شہزادی مبارک ہو، تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. علی کی بیٹی کہتی ہے، اے بیبیوں مجھے مبارکباد نہ دو، دعا کرو کہیں میرے بچے پانی نہ پی لیں.
جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. کیا فرصت ہے؟ ہاتھ نہ جوڑو، پھر روتے رہو بہت بڑی قیامت کی منزل ہے. کہیں میرے بچے پانی نہ پی لیں. ادھر اون و محمد زخموں سے چور چور ہوئے، مختصر کیا میں نے مصائب کو. ادھر چور چور ہوئے زخموں سے، گھوڑوں سے گرے. عباس اور حسین پہنچے، جا کر دیکھا بس یہ جملہ، عزادارو ایک جملے کے لیے مصائب پڑھ رہا تھا. اون و محمد کو حسین اور غازی نے جا کے دیکھا، زینب کے دلارے خون میں نہائے ہوئے، اس طرح ایڑیاں رگڑ رہے ہیں کہ پیشانی کا خون ایڑیوں سے بہ رہا ہے. کیا سن لیا آپ نے عزادارو؟ پیشانی کا خون عزادارو ایڑیوں سے بہ رہا ہے. حسین پہنچے، عباس پہنچے، آ کر آواز دی، اون و محمد، حسین آ گیا بیٹا، عباس آ گئے بیٹے. میرے نوجوان سنیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے خون بھرے ہاتھ اٹھائے، خون بھرے ہاتھ اٹھائے. بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں سلام، بڑے ماموں سلام، چھوٹے ماموں جان سلام. پھر آنکھوں سے اشارہ کیا، ماموں جان ہمارے قریب ہو جائیے. حسین اون پہ جھکے، محمد پہ عباس جھکے، دونوں بچوں کے لب ہلے، ساتھ میں دونوں کے ہاتھ اٹھے. اب سکون سے جملہ سن لینا، اون کے لب ہلے، محمد کے لب ہلے، دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھائے. ایک نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ماموں جان ابھی تک موت کو اس لیے روکا ہوا تھا کہ آپ کے سر کی قسم کھا کر یہ گواہی دے دے، اماں سے کہہ دینا ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا.